रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया। और अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया है और इसने मुझे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया। अजीज़ तलबा, सूरह मरियम इसकी 31 आयत का हमने अभी मुताला किया है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को मुखातब कर रहे हैं। और कब मुखातब किया? जब आप छोटे से थे, अभी पंगूड़े में थे, इब्तिदा में थे, और लोगों को अपने बारे में बताया। तो अजीज़ तलबा, इसमें दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि मुझे अपने वालदा का फरमा बरदार बनाया, और यहाँ पर सिर्फ वालदा का क्यों जिक्र किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ वालदा थी, वालिद नहीं थे। तो इस हवाले से आप देखें कि अभी वो पंगूड़े में हैं, इब्तिदा में हैं, अल्लाह ताला ने उनको अभी से वही कर दिया कि तुमने अपनी माँ की खिदमत करनी है और उसके हुक्म की अदूली नहीं करनी, उसको प्रोटोकॉल देना है। अजीज़ तलबा, एक आयत और भी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तेरे रब ने यह फ़ैसला किया है कि तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने अभी अपना जिक्र किया है, साथ ही वालिदैन का जिक्र कर दिया। और एक और मौका पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम अपने वालिदैन को उफ तक न कहो और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो। इसी तरह आप देखें कि हम अतहियात में पढ़ते हैं, रब्बी जाली मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरे वालिदैन की। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया है। और आपको ये पहले से ही इल्म होगा कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है, अल जन्नत तख्ता अक़दामुल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों तले है। और फिर वालिद के बारे में भी अल्लाह फरमाते हैं, हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला ने अपनी रज़ामंदी, अपनी खुशनुदी, अपनी खुशी वालिद की खुशी के साथ रखी है। अगर तुम्हारा वालिद तुमसे खुश है तो अल्लाह भी खुश, अगर वालिद नाराज़ है तो अल्लाह भी नाराज़। इसी तरह एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी के पास और ये अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? कितने लोग होते हैं ज़िंदगी में मिलते हुए? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। अब ये बात क्लियर होगी, लेकिन वो सहाबी फिर सवाल करने लग गया कि या रसूल अल्लाह बताइए, इसके बाद किसका हक़ है? आपने फरमाया तेरी माँ का। तीसरी मरतबा यही सवाल जब किया गया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तेरी माँ का 3 हक़ है, माँ के इब्तदाई 3 हक़ हैं। और इसके बाद फिर उस सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसके बाद आपने फरमाया तेरे बाप का। तो ये देखें कि 4 दफ़ा सवाल करने पे 3 बातें अल्लाह ने माँ के बारे में कही, चौथी मरतबा अबू के बारे में। ये क्यों कहा गया, क्यों फरमाया गया तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का? क्यों कहा गया? कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे, ये सबसे ज़्यादा जिस बंदे या बंदी को हल्का समझते हैं ना, वो माँ होती है। माँ को अल्लाह ना करे ये गालियाँ भी निकाल देते हैं, माँ को बुरा भला भी कह देते हैं, माँ के आगे भी बोलते हैं। इसी तरह माँ को काम कहती है, उसकी बात ही नहीं सुनते, भागे फिरते हैं, माँ को कोई बेटे नहीं देते। माँ कहती है इधर जाओ, बच्चा कहता है मैंने इधर जाना है। जिसकी वजह से ये सख्त आर्डर किया गया कि तेरी माँ का तुम पे हक़ है, जो वो बात करती करो। इसी तरह माँ के कदमों तले जन्नत है, ये पता ही ना आपको। और जो बंदा मरते वक्त अपने वालिदैन को खुश रखेगा ना, तो अल्लाह भी उसको खुश कर देगा। अगर मरते वक्त उसके वालिदैन उससे नाराज़ होंगे तो ये नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी बन जाती है, आप अंदाज़ा करें। और अज़ीज़ तलबा, दुनिया में, ये मेरी बात अगर नोट करें ज़रा, दुनिया में सबसे आसान किसी को मनाना हो तो वो वालिदैन है। पता आपको, आप थोड़ा सा जी करें, थोड़ा सा प्यार करें, वो मान जाते हैं। लोग नहीं मानते, लोगों के पाँव भी दबा दें, उनका गुस्सा ठंडा नहीं होता। वालिदैन है जिनका गुस्सा ठंडा हो जाता है कि चलें मैंने माफ़ किया। तो अज़ीज़ तलबा, आप देखें कि ये जो वालिदैन है ना, वालिदैन, ये अल्लाह ने एक नेमत बनाई है। जिस तरह हम खाते पीते ना अल्लाह की नेमतें, तो सबसे बड़ी नेमत जो ज़िंदगी में हमें मिली है ना, वह है वालिदैन की नेमत। और इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है, जो अपना पेट काट के बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, अपना आराम सुकून ख़त्म करके अपने बच्चों को देते हैं, अपनी खुराक को कम कर लेते हैं, बच्चों की खुराक को ज़्यादा करते हैं। उनके लिए जो माएँ हैं ना, दिन रात काम करती रहती हैं। कभी कपड़े प्रेस हो रहे हैं, कभी कपड़े धोए जा रहे हैं, कभी उनके लिए सालन तैयार हो रहा है, कभी रोटी तैयार हो रही है, कभी जो है वो सफाइयों के वाले से काम हो रहा है, कभी उनकी चीज़ें सेट की जा रही हैं। तो 24 घंटे जो वालदा है वो बच्चों की खिदमत में लगी रहती है। वालिद जो है वो सुबह निकल जाता है मेहनत मजदूरी करने के लिए, सारा दिन जो कमा के लाता है वो बच्चों को दे देता है। तो अज़ीज़ तलबा, वालिदैन की खिदमत करना लाज़िम है। और ये ऐसे तोहफ़े अल्लाह ने दिए हैं जिसका मुतबादल कोई नहीं है। अगर एक बंदा फौत हो जाता है ना, उसके अगर 100 अंकल भी होंगे ना, 100 अंकल, वो एक वालिद की कमी पूरी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताऊँ, इतनी अहमियत है। क्योंकि
والد ہی ہے جو بچے کی خیر خواہی کرتا ہے. دوسروں کو اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی والد کو شدت ہوتی. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دو ہستیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، والدہ اور والد. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میں اپنے والدہ کا فرما بردار بنوں. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. دیکھا ابھی وہ بچپن میں ہے، شروع میں ہے، لیکن حکم ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے نافرمان نہیں بنایا گیا، مجھے سرکش نہیں بنایا گیا. عزیز طلبہ، یہ جو سرکشی ہوتی ہے اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ سرکشی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو فرمان ہے نا اس کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات ماننا اور اللہ کی باتوں کو اگنور کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں سرکشی. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں سرکش نہیں ہوں، میرا رب جو مجھے حکم کرے گا نا میں اس رب کے آگے جھک جاؤں. اور میرے دل میں نرمی ہے، میرے دل میں سختی نہیں ہے کہ میں تکبر کروں. سرکش کون ہوتے ہیں پتہ آپ کو؟ متکبر. سرکش کون ہوتے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بعض کا لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، وہ میں کی رٹ لگاتے ہیں. تو یہ جو میں کرنا نا یہ تکبر کی نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اپنی کو خوبی بتانا چاہتے ہیں تو کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی تائید سے مجھے یہ چیز ہے ملی ہے، مجھے یہ کامیابی حاصل ہوئی. کیونکہ انسان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، بچہ بیٹھا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوگی، بخار چڑھ گیا، اور چیز ہوگی، کام ختم ہو گیا. اب ایک بچہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ بن گیا، پڑھائی ختم ہوگی. اس طرح عزیز طلبہ جھکنے میں فائدہ ہے. کیا ہے؟ جھکنے میں فائدہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سجدے میں آنے کا حکم دیا ہے کہ میرے بندے مجھے سجدہ کریں، 5 وقت مجھے سجدہ کریں، تاکہ ان کے اندر جو فخر ہے نا وہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے فخر والی بات کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی. تو جب عزیز طلبہ اللہ بڑا ہے نا تو پھر بندے کو خود اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے کہ میں بھی کچھ ہوں. یہ عزیز طلبہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر سارا تکبر ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے فلاں کام کر دیا. عزیز طلبہ میری بات سنیں، معافی دینی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ کوئی بات ہو گئی، زبان سے نکل گئی ہے، پھسلن ہو گیا ہے، کسی وجہ سے ہو گیا، اس کو معافی دے دو. جب ہم کہتے ہیں نا اس نے یہ کیوں کہا، اس نے ایسے کیوں کیا، وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو جو بندہ عاجز ہوتا ہے نا، عاجز، وہ لڑتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. جتنے نبی گزرے ہیں نا سارے عاجز تھے. پتہ آپ کو، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، لوگوں سے لڑتے نہیں تھے، لوگوں کو جواب نہیں دیتے تھے کہ اس نے مجھے کہا. لڑائی کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب ایک بندے نے بات کہی، دوسرے نے جواب دے دیا، لڑائی شروع. اور لڑائی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لڑائی ہے نا یہ دین کا سر موڑ دیتی ہے. یعنی کہ دین جو ہے نا، دین اس کو جو ہے ختم کر دینے والی بات ہے کہ وہ بندہ لڑتا ہے، پھر گالی بھی نکالتا ہے، پھر ہاتھ پائی بھی کرتا ہے، پھر جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، سارا معاملہ خراب ہوتا ہے. گلی میں ایک لڑائی ہو جائے تو آپ کو پتہ کتنا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مت جھگڑو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی نہیں کرتا نا، میں اس کے لیے جنت میں ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک تو والدین، ان کے سامنے کبھی بھی آنکھیں نہیں اوپر کرنی، ہمیشہ والدین کے سامنے سرنگو رہنا چاہیے، جھکے ہوئے رہنا چاہیے. اور کبھی بھی والد کے ساتھ آپ جاتے ہو نا تو برابر بھی چلنا چاہیے. اور اسی طرح والد اگر کھڑا ہے نا تو بچے کو بیٹھنا نہیں چاہیے کہ وہ خود بیٹھا ہے، والد کھڑا ہے. اگر جو ہے وہ بیٹھا ہوگا نا بندہ تو والد کا نافرمان ہو جائے گا، تو والد کھڑا ہے، بچہ بیٹھا. تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ کو اگر بہت زیادہ کام ہے نا، آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے والد کی، تو سارے کام چھوڑ کے آپ کو آنا چاہیے. کیونکہ جب بندہ والد کی بات کو چھوڑ کر اور کام کرنا شروع کر دے گا نا تو وہ نافرمانی شروع ہو جائے گی. جب تک وہ والد کی بات نہیں سنے گا وہ نافرمان رہے گا. پتہ آپ کو. تو اسی طرح والدین کو دبانا، ٹانگیں دبانا، کندھے دبانا، یہ بڑا ضروری کام ہے تاکہ ان کو جو تکان ہوئی ہے وہ بھی کور ہو جائے، وہ خوش ہو جائے میرا بچہ مجھے دباتا ہے. پھر والدین کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے پاس بھی بیٹھا جائے. یہ نہیں ہے کہ سارا دن نظر ہی نہیں آنا کہاں گیا. ان کے پاس بیٹھنے کو وقت نہیں ہے، دوستوں کے پاس گپے مارنے کے لیے وقت موجود ہے. تو سب سے بڑے آپ کے ساتھی جو ہیں والدین ہیں، اور ان کی جو کمپنی ہے آپ کو فائدہ دے دے گی. دوستوں کی کمپنیوں سے آپ نقصان میں چلے جائیں گے، گندی باتیں سیکھ لیں گے. تو اسی طرح سب سے اچھی بات فرما برداری ہے. اللہ کی باتوں کو سن کر دل میں بٹھانا، اللہ کے حکموں کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی کوشش کرنا، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے بندے کی فرما برداری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے یہی باتیں بتائی گئی کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میری نافرمانی نہ کرنا. یہ جو نا بڑے بڑے لوگ گزرے نا، جس طرح فرعون، یہ بھی سرکش تھا. پتہ آپ کو. تو فرعون کو کہاں رکھنا اللہ نے؟ جو آخری جگہ نا جہنم کی، وہاں پر رکھنا ہے.
تو نافرمانوں پہ اللہ نے بڑا ناراض ہونا ہے، بڑا غصے کا اظہار کرنا ہے نافرمانوں پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا لے. دیکھیں نا، میری بات سنیں. حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے پھل چکھا نا تو اللہ غصے ہو گیا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے. ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم گھاٹا پانے والے میں ہوں. اس کو کہتے ہیں سرکشی سے بچنا. غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ کا رجوع کر لیا. اب شیطان جو ہے اس نے کہا میں نے ٹھیک کیا، میں نے سجدہ نہیں کرنا تھا، نہ میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں. اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے ضائع کر دیا، اس کے اوپر لعنت کر دی کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. تو عزیز طلبہ، جو بندے اللہ کے فرما بردار ہوں گے نا، اللہ پھر قربت دے دیتا ہے. اور ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن غلطی کا طریقہ ہوتا ہے واپسی. غلطی کا کیا طریقہ ہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ غلطی ہو گئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندے غلطیاں کر لیتے ہیں نا، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، تو جب وہ معافی مانگتے ہیں نا، نہ صرف اللہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اس لیے عزیز طلبہ، اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے نا، مزہ ہی مزہ ہے. اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، مزہ ہی مزہ ہے. جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ روابط بنائیں. سب سے اچھے طریقے کون سے رابطہ کرنے کے؟ نماز، قرآن، اللہ کا ذکر. ایک بندے نے پوچھا سب سے اچھی موت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس حالت میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. صاف ظاہر عزیز طلبہ، جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے تو ہماری زبان میں ذکر رہے گا. جب ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوں گے تو موت کے وقت بھی پھر اللہ یاد کہاں ہے. جب ہم عام طور پر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے تو جب ہمیں موت کا فرشتہ نظر آئے گا نا تو ہماری زبان سے آٹومیٹکلی لا الہ الا اللہ نکل آنا. اسی طرح نماز کے حوالے سے بھی جو بندہ عادت ہوتی ہے وہ اس کو نماز اپنے ساتھ کھینچتی رہتی ہے. تو عزیز طلبہ، قرآن مجید ایسی چیز ہے جو بندے کو ہر وقت گائیڈ کرتی رہتی ہے، بندے کو لائن پہ رکھتی ہے، ایک سیدھے راستے پہ رکھتی ہے قرآن مجید. تو یہ تین چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اللہ کی کتاب، نماز کی ادائیگی اور ذکر الہی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بنا لے اور ہمیں نیت کے ساتھ اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی طرف راغب کر دے. کیونکہ عزیز طلبہ، جو کام ہونا ہے اللہ کی منظوری سے ہونا ہے. ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ہونی ہے، ہمیں ویسے نہیں ملی، لیکن اللہ سے ریکویسٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.